یہ دیکھا آپ نے، احتجاج ہو رہا ہے، ہر کوئی سڑکوں پر آ چکا ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ انتخابات منظور نہیں ہیں، لیکن ہر جماعت نے اپنا اپنا احتجاج کیسے ریکارڈ کرایا، ہر جماعت کا مطالبہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آغاز کریں گے آج کی سب سے بڑی خبر، مولانا بول اٹھے۔ مولانا نے کہا نامنظور، مولانا کے مطالبات کیا ہیں، مولانا کی شکایات کیا ہیں، آئیے آپ کو اپنی سکرین پہ لے کے چلتے ہیں۔ جے یو آئی کا حرف انکار۔ سب سے پہلا کام جے یو آئی نے کیا کیا ناظرین؟ جے یو آئی نے الیکشنز کو مسترد کر دیا ہے۔ جی ہاں، جے یو آئی نے کہا ہے کہ ان الیکشنز کو ہم نہیں مانتے ہیں، دھاندلی ہے یہ، ہم اس کو دھاندلی زدہ الیکشن قرار دیتے ہیں، نتائج کو مسترد کرتے ہیں۔ پی ڈی ایم اتحادی حکومت ہم نہیں چاہتے، ٹھکرا دی ہے ہم نے پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت، یہ مولانا کہہ رہے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، مولانا وہ جو 2002 کے بعد سے لے کے اب تک کبھی اپوزیشن میں نہیں بیٹھے، کسی نہ کسی طرح وہ اقتدار کے ایوانوں کا حصہ رہے ہیں، وہ اقتدار کو ٹھکرا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر انہوں نے نواز شریف کو اپوزیشن سنبھالنے کا مشورہ دے دیا۔ ارے وہ نواز شریف جو 4 سال کی جلاوطنی کاٹ کے واپس آئے تھے، جنہوں نے سمپل میجورٹی کا مینڈیٹ مانگا تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ مخلوط حکومت کی تو بات ہی مت کرو، ان کو کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن میں جا بیٹھو۔ مولانا اور نواز شریف کی ناراضگی، ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ نواز شریف نے مولانا کو بلوایا کہ آئیے مولانا بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ہیلی کاپٹر بھجوانے کی بھی بات کی، لیکن مولانا نے انکار کر دیا۔ آخر مولانا اتنے ناراض کیوں ہیں، ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ اگلی جماعت وہ ہے جماعت اسلامی۔ جماعت اسلامی بھی کہتی ہے ناظرین کہ لاہور میں دھاندلی ہوئی، لاہور میں دھاندلی ہوئی ہے، اور ان کے دھاندلی کے الزامات بڑے سخت ہیں۔ اس پہ میں آؤں گا، اس سے پہلے ذرا واپس اس طرح آتے ہیں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ مولانا کے الفاظ آج اتنے سخت کیوں تھے، سنیے ذرا۔ 2018 کے انتخابات دھاندلی کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا ہے۔ جمعیت علماء اسلام الیکشن کمیشن کے اس بیان کو مسترد کرتی ہے جس میں انہوں نے الیکشن کو شفاف قرار دیا ہے۔ پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹھا، لگتا ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں۔ عوامی جدوجہد کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے پاک ماحول میں عوام کی حقیقی نمائندگی کی حامل اسمبلیوں کے انتخاب کو ممکن بنایا جا سکے۔ ملک میں تحریک چلائیں گے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ فوج کا 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا۔ میں مسلم لیگ نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم مل کر اپوزیشن میں گئے۔ نظر ثانی کی کوئی گنجائش جماعت نے نہیں رکھی ہے۔ ہم پہ گزری ہیں، ہمیں جو میسج ملتے رہے سرکار کی طرف سے بھی، ایجنسیوں کی طرف سے بھی، جو مسلح گروپ ہے ان کی طرف سے بھی، ہم علاقوں میں نہیں جا سکتے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دستبردار ہو جائے، ہمارے سر ہمارے سر کا تاج۔ سیاست کریں گے تو جواب سیاست سے دیں گے۔ ایوان تو سب کا ہوتا ہے، ہمیں ان کے جسموں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کے دماغوں سے ذرا جھگڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے۔ جی ہاں، میں نے آپ کو بتایا تھا اگلی جماعت ہے جماعت اسلامی۔ وہ کہتی ہے نامنظور، بلکہ امیر جماعت اسلامی کراچی نے تو اپنی سیٹ تک تیاگ دی، پی ٹی آئی کی جھولی میں ڈال دی۔ ناظرین یہ کہتے ہیں ہم کراچی میں احتجاج کریں گے، میں دھاندلی ہوئی ہے، وہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ لاہور میں دھاندلی ہوئی ہے۔ 18 فروری کو یہ لوگ اسلام آباد میں احتجاج کریں گے۔ اب یہ 2 جماعتیں جن کا پہلے ذکر کیا، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، یاد رہے ان کے پاس سٹریٹ پاور ہے، یاد رہے ان کے پاس تنظیمی ڈھانچہ ہے، اور یہ کسی بھی طرح کی ایجیٹیشن کو منظم طریقے سے آگے لے جانے کے لیے ایک آئیڈیل سچویشن کریٹ کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھیں گے ناظرین، اب ہے یہ جماعت پیپلز پارٹی۔ پیپلز پارٹی کو تو بہت کچھ مل گیا، غالباً اس کے حصے سے زیادہ مل گیا، پھر پیپلز پارٹی کیوں احتجاج کر رہی ہے؟ آئیے ان کے نکات پہ نظر ڈالتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نتائج پر ہمیں تحفظات ہیں، جو نتیجہ نکلا ہے یہ غلط ہے، اس سے زیادہ ہمیں مل سکتا تھا۔ ایم کیو ایم کی جیت پر سوالات ہیں۔ ایک طنز کسا سعید غنی نے بولا کہ اگر ایم کیو ایم پورے ملک میں اپنی نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کرتی شاید 2/3 حصہ لے جاتی۔ یہ طنز تھا، یہ انہوں نے ٹونٹ مارا۔ پھر نصیر آباد میں پیپلز پارٹی دھرنا دے رہی ہے، دینا چاہتی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات ہیں۔ ان تینوں جماعتوں میں سے کسی نے بھی سیٹسفیکشن شو نہیں کی ہے کہ ہاں انتخابات شفاف طریقے سے ہوئے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، اب یہ جماعتیں ہیں، نیشنل پارٹی ہے، بی این پی ہے، ان کا بھی احتجاج جاری ہے۔ بلوچستان میں نیشنل پارٹی بی این پی کا احتجاج ہے ناظرین۔ حق دو تحریک کا گوادر میں دھرنا ہے، اور ان کے دھرنے آپ پہلے دیکھ چکے ہیں۔ ان کے پاس عام آدمیوں کی سپورٹ ہے، خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ان کی حامی ہے جو کہ سڑکوں پر نکلنے سے بھی گریز نہیں کرتی ہے ناظرین۔ اور پھر ٹی ایل پی
اس کو کیسے بھول سکتے؟ یہ ایک ایسی جماعت ہے جس کی شناخت ہی سٹریٹ ایجیٹیشن ہے، سڑکوں کی سیاست ٹی ایل پی کا خاصہ ہے۔ آئیے دیکھیے ذرا۔ اب ناظرین یہاں پر سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ انتخابات کیا اپنی اہمیت کھو بیٹھے ہیں ناظرین؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا پاکستان الیکشن کے بعد مزید عدم استحکام کا اب مستعمل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ہونے جا رہا ہے ناظرین؟ اگلا سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان وہ نواز شریف کو کیوں دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے اور اپوزیشن میں بیٹھیے؟ اس کے بعد انتخابات میں دھاندلی کے الزامات ہیں، احتجاج وہ کیا جا رہا ہے، مقتدر حلقے کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا مولانا کا مدعا صرف انتخابی دھاندلی ہی ہے؟ کیا مولانا کے پاس محض الزام ہے یا پھر ثبوت بھی موجود ہیں کہ وہ دھاندلی کا اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں؟ ناظرین ثبوت ہے تو کہاں ہے؟ لائیے، سامنے لائیے۔ مقتدر فورم پر لے جانے سے گریز کیوں کر رہے ہیں مولانا؟ اور بقول مولانا کے انہوں نے ماضی میں تحریک انصاف کے خلاف احتجاج مقتدر حلقوں کی یقین دہانی پر ختم کیا تھا، اب وہ کس کی یقین دہانی کے منتظر ہے ناظرین؟